السلام علیکم. کافی ٹائم گزر گیا، بات نہیں ہوئی. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، بات کرتے ہیں وہ سکھر بیرج گیٹ اور ایریگیشن کے ورکنگ پہ. یہ ایریگیشن میں جو کھانا پینا ہے وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ تو جب انگریز چلے گئے اس کے بعد جو آئے، جتنے بھی افسران آئے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ اے سی ہو، چاہے چیف انجینئر ہو. کیونکہ میرے بہت سارے رشتہ دار، کوئی چیف انجینئر تھا، کوئی اے سی تھا، یہ ہمارے مدر سائڈ والے، کوئی انجینئر تھا، اور کوئی یہ ایس ڈی او تھا کوئی. اچھا، ان کا اس زمانے میں جو تھا نا طریقہ، وہ یہ تھا کہ پہلے تو وہ زمینداروں سے پیسے لیتے تھے، جس کو وہ کہتے تھے لاپا. جیسے فصل اتری تو فصل اترنے پہ وہ گندم ہوئی تو گندم ہو، چاول جو بھی ہو، وہ جتنے اجناس تھے وہ، اور کچھ پیسے زمیندار ان کو دے دیتے تھے، جو کہ ان کے یہ داروغے ہوتے تھے نیچے، اور داروغے، ٹنیل اور آبدار. تو یہ لوگ وہ پہنچاتے تھے اور افسران کو، اور افسران پھر وہ اوپر تک جاتے تھے، ایگزیکٹو انجینئر تک. اور اگر کوئی آنیسٹ ہوتا تو نہیں لیتا تھا، اگر کوئی کرپٹ تھا تو اوپر تک جاتے تھے پیسے. وہ سیکرٹری ایریگیشن تک جاتے تھے پیسے. اور مگر وہ بہت کم ایسے لوگ تھے جو پیسے لیتے تھے، کرپشن کرتے تھے. زیادہ تر آنیسٹ آدمی تھے، آنیسٹ ہوتے تھے، مگر ان کا طریقہ واردات اور ہوتی تھی. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں یہ جیسے فلڈ آیا تو بند بریچ ہو جاتے تھے، یا یہ خود بھی کرتے، تو اس میں پھر وہ ان آڈیٹیبل ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنی انہوں نے بوریاں مٹی کی ڈالیں، کتنی سیمنٹ گئی، کتنے پتھر گئے، اور ٹرکوں کے ٹرک اس میں ڈالتے تھے. تو اس میں سے ان کو اچھے خاصے ہر بریچ پہ کافی پیسے مل جاتے تھے. اور تو ان کے پاس نئی میں گاڑیاں دیکھتا تھا، ان کے پاس ہر سال نئی گاڑی لیتے تھے. وہ پرانے زمانے میں تھنڈر ہوتی تھی، بڑی بڑی گاڑیاں، اور نام نہیں بہت آتا ان کے، مگر وہ ہمبر اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں. اچھا، اب جو ہے مسئلہ ایک تو، اچھا اس زمانے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کرپشن کا، تو ایک یہ ہو گیا، بریچ میں پیسے ویسے کھاتے تھے، اور فلڈ پہ، اور اچھا خود نہیں ڈیمیج کراتے تھے زیادہ تر، تھوڑا بہت کہیں جان کو سمجھتے تھے، اور ٹکا بولتے دے دو تاکہ دوسرے شہر کو بچانا ہو، پھر اس پر پیسے کماتے تھے. یہ جو بیریجز جو تھیں یہاں، کوئی جیسے ریگولیٹرز ہوتے ہیں، بیریجز ہوتی ہیں، اور انسپیکشن پٹڑی جس کو بولتے ہیں، انسپیکشن پاتھ، ان کا بہت خیال کرتے تھے. اور اس پہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر اس پہ 100 بیلدار بولتے ہیں، وہاں پہ پانی وانی چھٹکار کرتے ہیں، اور پٹڑی کو، انسپیکشن پاتھ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں جہاں سے یہ ان کے افسر آتے تھے. تو اگر اس پہ 100 مقرر ہیں آن دا ریکارڈ تو 50 یہ رکھتے تھے. 50 کے پیسے جو ہیں ہر مہینے، یعنی پے ان کی، تو یہ مل ملا کے کھا جاتے تھے. اچھا، تو یہ بھی ایک کام کرتے. دوسرا، جتنے انسپیکشن پاتھ کے ساتھ درخت ہوتے تھے کافی، تو ان میں آم وغیرہ ہوتی، تو یہ آم بھی اتار کے کھا جاتے تھے. اچھا، مگر یہ جو ہیوی سٹرکچر تھا ان کا بہت خیال کرتے تھے. کمنگ بیک ٹو دی سکھر بیرج، یہ
پہلے مسئلہ ہوا تھا جب سندھ میں سید غوث علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اور ہمارے مرحوم غلام احمد خان سردار غلام احمد خان ماہر ہوتے تھے انجینئر منسٹر اریگیشن. تو اس زمانے اور راجپوت جو ہیں صاحب جو تھے ہمارے دوست بھی تھے ادریس راجپوت، تو بڑا ایکسپرٹ تھا اس پہ، اور بعد میں سیکرٹری بنا آنیسٹ، اس کے لیے کہتا ہوں آنیسٹ تھا. تو یہ اس وقت ان کا گیٹوں کا مسئلہ ہوا، تو پھر انہوں نے اس کی فائل نکالی کہ یہ کس کمپنی نے بنائی ہے. اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ میں لیٹر لکھا، پھر بعد میں آ کے راجہ سائن نے اس کو ایز اے منسٹر ریمائنڈر دیے اور اس پہ کام کیا. اچھا، وہاں سے جواب آیا، پھر ان کی کمپنی آئی، انہوں نے کچھ گیٹ کو فکس کیے. ابھی تو یہ جیسے گیٹ گرا ہے تو افراتفری ہو گئی نا، اس پہ کروڑوں لاکھوں اربوں روپے جو یہ الوکیشنز کے ہیں اور فارن فنڈنگ یہ سب کہا بھی گئے. تو سبھی کھاتے رہے، جتنی گورنمنٹس آئی ہیں، یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، سبھی کھاتے رہے، ہڑپ پیسے کرتے رہے. جب RBOD2 کے پیسے کھا گئے پتہ ہی نہیں ہے، اس میں کمپلیننٹ تھا، تو نئے والے آگے پیچھے کر کے اس کو ہڑپ کر گئے، تو اندازہ کریں تو پھر کیا حال ہوگا. اچھا، اربوں روپے ان کو ملے ان ڈالرز، وہ کھا گئے. تو اب جو یہ گرا یہ افراتفری میں پڑ گئے، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا کریں. اچھا، پاکستان آرمی کے پاس بیسٹ انجینئرس ہیں، انہوں نے شاید ان سے بھی کنسلٹ نہیں کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ وہ آئیں گے تو ان کو پکڑ لیں گے. تو پھر شاید انہوں نے چائنیز انجینئر منگوائے، اور اللہ ہی خیر کرے جب تک ہو جائے کام، کیونکہ اوپر سے اگر فلڈ آ گیا پھر اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا بیرج کی، ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ایک تو بہت بڑا نقصان ہے، فصلوں کو نقصان ہے، اور دوسرا جو انہوں نے تباہی کرنی ہے وہ اللہ خیر کرے. اچھا، اب جو میں نے بات کی نا، تو اگر یہ پاکستان آرمی سے بھی کنسلٹ کرتے تو بھی ان کو بہت اچھے سپورٹ ہوتی، اور بیرج کی جو ذمہ داری، میں کہتا ہوں کہ بیرج کی ذمہ داری جو ہے تمام بیرجز کی وہ پاکستان آرمی کو دے دیں، بجائے جو یہ ارب و خرب ہڑپ کر رہے ہیں انجینئر، چیف انجینئر ان کی ہر سال اور منسٹرز، تو پاکستان آرمی کو دے دیں تو ان سے 1000 گنا بہتر مینٹیننس ہوگی، اور بہترین کنڈیشن میں رکھیں گے برجز کو ان کے انجینئر جو ہیں. اور ظاہر ہے جو لگائیں گے وہ سالڈ لگائیں گے، یہ تو کھا پی جاتے. تو میرا یہ مشورہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی، ہمارے آرمی چیف صاحب کو بھی، آرمی چیف کو بھی، کہ اس میں کائنڈلی اس پہ ذرا دھیان دیں، اور یہ کم از کم یہ بیریجز اور ان کا جو ہے وہ پاکستان آرمی کی نگرانی میں ہے، ان کی مینٹیننس ہو. تو کیونکہ بچا دی تو پاکستان آرمی ہے نا، جب ٹوٹتے ہیں تو کون بچاتا ہے، پھر یہ بھاگتے ہیں پاکستان آرمی کے پاس. تو بہتر ہے ان کو پہلے دے دیں کہ وہ پھر اس کا بندوبست کریں. اینی وے، ابھی تو میں ایک تھوڑی سی بات ان کی پتہ ہی ہے، مجھے بہت ساری باتیں پتہ ہے، اور یہ RBOD2 کا بھی مسئلہ پھر میں دوبارہ اٹھاؤں گا، اور کیا انہوں نے کیا، کورٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے پتہ نہیں ہے، سب جوڈیس سے میٹر، یا ہو گیا تو وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے نیب کورٹ سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مگر یہ ہے کہ اس میں کمپلینٹ میں تھا نہ، مجھے انہوں نے بلایا، کیونکہ یہ لوگ خود کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جو نیب میں جو پرانے افسران تھے نہایت ہی اعلیٰ درجے کے کرپٹ، جس میں وہ GM قریشی کو بھی انہوں نے بچایا، ریلوے والے کو،
کہ اس کے بیٹے نے شادی کی ہے اور اندازہ کریں ملیشیا کے کنگ کے، یعنی وہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں لکھا تھا. اینی وے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.